سورۃ النازعات پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، صدق اللہ العظیم۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 81 نمبر ہے اس کا، اور قرآنی ترتیب میں 79 نمبر ہے، 2 رکوع ہیں، 46 آیات ہیں۔ اچھا، اس کا نام سورہ نازعات ہے اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں پہلا لفظ یہ والنازعات، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النازعات ہے۔ اور اس سے پہلی جو سورہ نبا ہے اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ نبا میں قیامت کو ثابت کیا تھا دلائل کے ساتھ، دلائل عقلیہ کے ساتھ، اور اب اس سورہ مبارکہ میں قیامت کو دلائل عقلیہ اور اسی طرح شواہد کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت پہ شواہد ذکر کیے ہیں، پھر حشر کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں، اور پھر دنیاوی عذاب کے ایک نمونہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے پر عقلی دلائل بیان کیے ہیں، اور پھر آگے کفار کے لیے ڈراوا ہے اخروی اور مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور آخر میں پھر قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور اب یہ جو سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچ کر نکالتے ہیں، غرقا ڈوب کر۔ والنازعات، نازعات یہ نازعتن کی جمع، اس کا معنی ہے کھینچنا۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچ کر نکالتے ہیں، غرقا ڈوب کر۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے عالم نزع، تو انسانوں کی 2 قسمیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو فرمانبردار ہیں۔ تو جو نافرمان ہیں، کفار ہیں، اللہ کے باغی ہیں، جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو بڑی سختی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت ان کی روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ فرشتے بڑی ڈراؤنی شکل میں آگے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح نکل اور اب اپنے انجام کی طرف جا، تو پھر وہ روح جو ہے نا اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ پھر سمجھو کہ وہ اندر جگہ جگہ پہ سرایت کر جاتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو بڑی کھینچ کے بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ یہ اس طرح جس طرح کہ یہ سیخ جو ہے اس کا کباب وغیرہ بنانے والی، اسے جو ہے نا وہ گیلی روئی کو جو ہے اس طرح کھینچا جاتا ہے، یا جس طرح جو ہے وہ جھاڑیوں پہ مل کا کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے نا تو وہ کپڑا جو ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے کافر کے روح نکلنے کی اور فاسق کے روح نکلنے کی، کہ وہ جسم سے جب نکلتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ، اور یعنی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، شدید ترین تکلیف ہوتی ہے، اور نزع کے وقت سے ہی جو ہے نا وہ آخرت کے برے حالات اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ والناشطات، اور قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی، نشطہ آسانی کے ساتھ۔ جس طرح ایک مشکیزہ ہے، اس کا منہ بندھا ہوا ہے، تو جب اس کو کھول دیں گے تو آرام سے اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، یا کوئی بھی غبارہ وغیرہ ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، تو جب اس کا آگے سے منہ کھول دیں گے تو آرام سے اس سے ہوا نکل جائے گی۔ یہ مثال ہے مومن کی، کہ جس وقت مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو کچھ فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں آ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی طرف چلا جا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ تو اس وقت مومن کی روح بڑی جلدی جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور فوراً اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، بس جس طرح کہ بند کھولا مشکیزے کا پانی اس میں سے بڑے آسانی سے نکل گیا، اسی طرح مومن کی روح بھی جسم سے جو آسانی سے نکل جاتی ہے، اور وہ منتظر ہوتی ہے نکلنے کی۔ تو جو مومن کی روح نکالنے والے فرشتے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں، اسی کو یہاں بیان فرمایا۔
والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں تیرنا. تو سابحات یہ سبح سے، سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا پانی پہ. تو جب فرشتے مومن کی روح نکال کر جاتے ہیں نا تو وہ اس طرح جاتے ہیں جس طرح کہ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یعنی تاکہ جو ہے نا وہ جلدی جلدی جو اس کا مستقر اور ٹھکانہ ہے وہاں تک اس روح کو پہنچایا جائے. اور خاص طور پہ جو مومن کی روح ہے وہ اعلیٰ علیین میں لے جائی جاتی ہے، جس کا بیان آگے سورہ مطففین میں آئے گا. اعلیٰ علیین میں لے جائی جاتی ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر. تو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جب اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو فرشتے بڑے جس طرح تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں. یہ تیزی کو جو ہے نا وہ تیرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فالسابقات سبقا، پس قسم ہے آگے بڑھنے والے فرشتوں کی، سبقا دوڑ کر. جب مومن کی روح فرشتے نکالتے ہیں نا تو اس کے بعد جب اوپر لے جاتے ہیں تو ہر فرشتے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں لے کے جاؤں، یہ میں لے کے جاؤں. اگر کسی جگہ پہ بھی عموماً کوئی خوشخبری والی خبر ہو نا جی تو لانے والے ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں پہنچوں. تو مومن کی جو روح ہے اس کی طرف ہر آدمی جو ہے وہ ہر فرشتہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر کے وہ یعنی دوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس روح کو سب سے پہلے میں جا کے دربار ربی میں پیش کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر معاملے میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر فرشتہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ ان میں تو نو والی بات ہی نہیں ہے، یعنی وہ انکار والی بات ہی نہیں ہے. بس جب اللہ کا حکم آیا فوراً وہ یعنی اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور پھر ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. فالمدبرات امرا، پھر انتظام کرنے والوں کی معاملہ کی. فالمدبرات، پس قسم انتظام کرنے والے فرشتوں کی، امرا معاملہ کی. یہ مدبرات مدبراتن کی جمع ہے اور یہ تدبیر سے ہے، اس کا معنی یعنی تدبیر کرنا. تو اصل بات یہ ہے کہ اصل پوری دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات اور مدبر اللہ کی ذات ہے، لیکن رب ذوالجلال نے آگے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے بارش پہ، کسی کی جو ہے وہ دیگر معاملات پہ، کسی کی روح قبض کرنے پہ، اور کسی کی جو ہے نا وہ مومنوں کی نیکیاں لکھنے پہ. تو گویا جتنے بھی معاملات ہیں وہ رب ذوالجلال نے آگے فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں. تو وہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام معاملات کی رب کے حکم کے مطابق تدبیر کرتے ہیں، آگے ان کو چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی. اور پھر اسی طرح جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو روح نکلنے کے بعد آگے جو روح اس کو کہاں پر رکھنا ہے، کون سا اس کا ٹھکانہ ہے، کون سا مستقر ہے، اور اسی طرح اس کو جزا ملنی ہے، اچھی جزا ملنی ہے یا بری جزا ملنی ہے، وہ سب کا انتظام فرشتے کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی قسم اٹھائی کہ فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے انتظام کرنے والے فرشتوں کی، امرا معاملہ کی. اچھا، یہ 5 قسمیں اٹھا کر اس کا جہاں قسم ہو وہاں جواب قسم ہوتا ہے. تو جواب قسم یہ ہے کہ لَتُبْعَثُنَّ وَلَتُحَاسَبُنَّ، کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا احتساب ہوگا. تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا کیا ہوگا جی؟ احتساب ہوگا. اچھا، اب یہ جو قسمیں اٹھائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم اٹھاتا ہے وہ تو استشہاد کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں سے کون سا استشہاد پیدا کیا ہے، پیش کیا ہے قیامت کے قائم ہونے پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے فرشتوں کی گویا قسم اٹھائیں. ایک جو کافروں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، دوسرا مسلمانوں کے ساتھ جو نرمی کرتے ہیں نا، ایمان والوں کے ساتھ. تو اسی طرح فرمایا کہ جس طرح دنیا میں روح نکالتے وقت فرشتوں کی 2 قسمیں ہیں، کافروں کے ساتھ سختی ہوتی ہے، فاسقوں کے ساتھ سختی ہوتی ہے، مومنین کے ساتھ نرمی ہوتی ہے. اسی طرح آخرت میں بھی یہ حساب ہوگا کہ میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہاں بھی مومنوں کے ساتھ نرمی ہوگی اور جو فاسقین ہیں ان کے ساتھ سختی ہوگی. اور پھر یہ معاملہ کب ہوگا سختی نرمی والا؟ فرمایا اس دن ہوگا یوم، جس دن ترجف کانپے گی، الراجفۃ کانپنے والی، یعنی زمین میں بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا. اس سے مراد نفخہ اولا ہے. نفخہ اولا کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے نا تو اس سے بڑا شدید قسم کا دھماکہ ہوگا، جس کی وجہ سے زمین جو ہے نا وہ لرز اٹھے گی اور زمین کے اندر ایسا زلزلہ بپا ہوگا کہ سب کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. جتنی بھی چیزیں ہیں سوائے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے.
تو یہ پہلا نفخہ مراد ہے، یوم جس دن ترجف کانپے گی، اور راجفہ کانپنے والی، یعنی زمین جو ہے نا وہ اس دن بھونچال کا شکار ہو کر زمین تہس نہس ہو جائے گی۔ تتبع پیچھے آئے گی، ہاں اس کے، الرادفۃ پیچھے آنے والی۔ اب اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی دوسری مرتبہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور پہلے نفخہ اور دوسرے نفخہ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ کہ جب ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اسی حالت میں پڑا رہے گا 40 سال، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل جب دوبارہ اسی سور میں پھونک ماریں گے، تو جب اس میں اس دوبارہ پھونک ماریں گے تو اس وقت ایسا ہوگا کہ سارے کا سارا نظام دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ وہ جتنی روحیں ہیں وہ ساری جسموں کے ساتھ متعلق ہو جائیں گی اور پھر سارے کے سارے چلتے چلتے میدان محشر میں چلے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زمین پہ ایک بارش ہوگی اور اس بارش کے بعد یہ لوگوں کے جسم زمین سے اس طرح اگیں گے نکلیں گے جس طرح نباتات اگتی ہیں، اور پھر روحوں کا تعلق ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ، بالکل جیتے جاگتے دیکھتے انسان بن جائیں گے پہلی حالت میں جس طرح کی دنیا میں تھے، اور پھر سیدھے میدان محشر میں چلے جائیں گے اور وہاں پر احتساب ہوگا۔ تتبع پیچھے آئے گی، ہاں اس کے، یعنی پہلے سور پھونکنے کے، الرادفۃ پیچھے آنے والی۔ رادفہ ردیف، ردیف کہتے ہیں پچھلی سواری کو۔ ایک آدمی بیٹھا ہے نا تو پیچھے جو سواری ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا جی، کنت ردیفا خلف النبی پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ردیف تھا، اور آپ علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے یہ 7 نصیحتیں کی، تو ردیف کا معنی پیچھے بیٹھنے والا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ وہ پہلا نفخہ سور پہلا پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد متصل آگے جو ہے نا وہ جب اللہ چاہیں گے جو عرصہ مقرر ہے اس کے بعد پھر دوسرا آئے گا، تو چونکہ وہ پیچھے آنے والا ہے اس لیے اس کو کہا الرادفہ۔ اچھا، وہ قیامت والے دن پھر کیا ہوگا؟ آگے اس کے کچھ احوال بیان کر دیا، فرمایا قلوبیں، بہت سارے دل، یومئذ اس دن، واجفہ خائف ہوں گے، دھڑکنے والے ہوں گے۔ واجفہ اس کا مطلب دھڑکن، دل تو ویسے بھی مناسب دھڑکن تو رہتی ہے، وہ دل دھڑکے تو اسی دل کے دھڑکنے کے ساتھ ہی انسان کی زندگی چل رہی ہے، لیکن بعض دفعہ اگر انسان شدید پریشانی کا شکار ہو جائے تو وہ دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ تقریباً 200-250 پہ چلی جاتی ہے، اور انسان کا جو ہے نا وہ پورا جسم کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے شدید پریشانی میں۔ تو اسی طرح وہ قیامت کی پریشانی کیونکہ بہت زیادہ شدید اور سخت ہوگی، تو اس دن انسان کا دل اور زیادہ اڑنے لگے گا، اور شدید خوف کے مارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا۔ ابصارھا، اس کی آنکھیں، خاشعہ، جھکی ہوئی ہوں گی، کہ شرم کے مارے آنکھیں بھی اوپر نہیں کر سکے گا جناب، خوف کے مارے آنکھیں جھکا کے ایسے مسکین بن کے کھڑا ہوگا جس طرح کے مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ یقولون، کہتے ہوں گے، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لمردودون، لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی روش میں، کہ وہاں پر پھر کہیں گے یار کیا اب یہ جو دوبارہ ہمیں زندہ کیا گیا ہے، کیا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا؟ نہیں بھائی، دنیا میں پھر نہیں بھیجا جاتا، پھر ان کے لیے پھر اگلا جہان ہی شروع ہوگا۔ یا یہ کہ دنیا میں کفار کہتے تھے نا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں جو ہے نا وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جس طرح کہ ہم پہلے زندہ ہیں اس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو محال ہے۔ کیوں؟ اذا کننا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامن، ہڈیاں، ناخرہ، بوسیدہ، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر وہ کفار کہتے تھے کہ دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ان کو دوبارہ کس طرح ان میں زندگی ڈالی جائے گی؟ ان بری ہڈیوں کو جو بالکل ریت کی طرح جو ہے وہ مسلنے سے مسلی جاتی ہیں، ان کو دوبارہ کس طرح مضبوط کر کے ان میں جو ہے وہ جان ڈالی جائے گی؟ وہ بڑے حیرانگی کے ساتھ سوال کرتے۔ قالوا، کہتے تھے، تل کا، وہ، اذن، اس وقت، کرتن، واپس لوٹنا، خاسرہ، خسارہ ہے۔ وہ کہتے تھے اگر وہاں زندہ کیا تو پھر تمہارے لیے نقصان ہے، لیکن ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ کہتے تھے زندہ کیا تو پھر تمہارے لیے نقصان ہے، مذاق کے طور پہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا، بس بے شک، ہیا، وہ، زجرۃ، ڈانٹ ہے، واحدہ، ایک، کہ وہ جو دوبارہ پیدا کرنا ہے یا دوبارہ اٹھانا ہے، وہاں کو فوجیں لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں کچھ معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں تو صرف ایک ڈانٹ ہے، یعنی اسرافیل سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان معاشر بپا ہو جائے، وہاں کوئی لمبی چوڑی بات کی مسئلہ ہے ہی نہیں۔
فَإِنَّمَا پس بے شک ہیا وہ یعنی قیامت کا قائم ہونا زجرۃ واحدہ ایک ڈانٹ ہے یعنی ایک آواز ہے سخت قسم کی، اور وہ جو آواز ہے جب وہ لگائی جائے گی تو سارے کے سارے جہاں بھی ہیں جس جگہ پہ ہیں ان کی روحوں کا تعلق جسموں سے ہو جائے گا، اور فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ بِالسَّاہرہ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ ساحرہ کہتے ہیں وہ میدان کے جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، جس کو کوٹ کوٹ کے برابر کیا جائے۔ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا آگے آئے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کیا جائے گا، جس طرح انسان جس طرح اپنا فرش ڈالتے ہیں نا تو اس کے نیچے روڑی ڈالتے ہیں، پھر کرتے کرتے اس کو بالکل ہموار اور برابر کرتے ہیں تاکہ بالکل اونچ نہ رہے، تو یہی حساب میدان محشر کا ہو، اور سارے لوگ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرہ میدان محشر میں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ پوچھیں گے دنیا میں تمہارے پاس بادشاہیاں بھی تھی، بڑا تم مالک بنے پھرتے تھے، لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اسی لیے فرمایا نا مالک یوم الدین کہ دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملکیت حاصل ہے، مالک یوم الدین دوسری قرات ہے کہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، کہ دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بادشاہی ہے، اور نہیں تو گھر پہ تو ہے، لیکن وہاں ساری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، اپنے جسم پہ بھی کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ حال اتاک حدیث موسیٰ، اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ایک دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان فرما دیا کہ قریش جو ہے نا ان کو سمجھاتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر گئے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ اس وقت یہ مکی دور کے تقریباً آخر میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، 81 نمبر پہ ہے، تو اس وقت تک تقریباً 12 سال گزر چکے تھے، اور 12 سال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات ہر طرح محنت، لیکن بہت سارے سرغنوں نے جو ہے وہ قبول نہیں کی، بلکہ مخالفت میں ڈٹے رہے، اور مخالفت بھی ان کی دن بدن بڑھتی رہی۔ تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ تسلی بھی دے دی، اور پھر ان کو بتا بھی دیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بڑی نشانیاں دے کر، اور انہوں نے فرعون کو بہت سمجھایا، بڑا عرصہ سمجھایا، لیکن فرعون کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا اس نے انکار مسلسل کیا، اور نبی کی رسالت کا بھی انکار مسلسل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر اس کو ہلاک کیا اور نشان عبرت بنا دیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ آپ بھی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، بڑی محنت کی آپ نے، اور آپ کی جو ہے وہ محنت بہت آگے تک چلی گئی ہے، اور یہ اب بھی نہیں مان رہے، تو اگر نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا۔ اس لیے فرمایا اگر اپنی انہوں نے جان بچانی ہے تو یہ توبہ کر لیں اور اپنی جو ہے مخالفت کو چھوڑ دیں۔ فرمایا حال کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و بات موسیٰ علیہ السلام کی، کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے؟ اذ جب نادا ہو پکارا اس کو ربہ اس کے رب نے بالواد المقدس طوا کی مقدس وادی میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اس کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں، کہ موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے ہوئے مصر میں، اور پھر جب بڑے ہوئے تو ایک لڑائی چھڑاتے ہوئے قبطی کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا، اور پھر فرعون اور اس کی کابینہ نے ان کو شہید کرنا چاہا تو اپنے وہاں سے نکل پڑے اور مدین چلے گئے، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اور کہا جی 8 سال آپ میرے پاس رہیں گے، اور یہ تو لازمی ہے، اور اگر 10 سال پورے کریں گے یعنی 2 سال مزید تو یہ آپ کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ تو خیر 10 سال وہاں پورے کیے، اور پھر اپنی اہلیہ کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف آئے۔ تو یہ جو طور ہے وادی سینائی، یہاں پر جب پہنچے، اور ادھر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، اور کوئی رستہ بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اپنی اہلیہ جو ہے ان سے کہنے لگے، اچانک آگ دیکھی کہ وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، شاید کوئی قافلہ ہے، وہاں سے میں چنگاری لے آؤں تاکہ ہم بھی آگ جلا لیں، اور سردی ہے اور تاکہ گرمائش حاصل کر سکیں، اور وہاں قافلے والوں سے راستہ بھی آگے معلوم ہو جائے گا، راستہ بھی بھول گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی وہاں لے جانا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، سورہ طٰہٰ میں
16واں پارہ، کہ بھائی آپ جو ہے نا موسیٰ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، میں آپ کا رب بول رہا ہوں، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ اپنے جوتے اتاریں، مقدس جگہ ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ مقدس جگہوں پہ جوتے اتارنے لازمی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں وحی نازل کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ نبی بنا دیا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا لاٹھی ہے، اور پھر اس کو پھینکا اور وہ اژدہا بن گئی۔ وہ پہلا معجزہ تھا، اور ساتھ دوسرا معجزہ یہ دیا کہ ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالتے اس طرح تو وہ چمکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر وہاں حکم دیا کہ اب جاؤ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، تو اس کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اذ جب نادا ہو پکارا اس کو ربہ اس کے رب نے، بالواد المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی میں، اذهب کیا کہا جی، اذهب جائیے، امر کا صیغہ ہے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ بے شک اس نے طغا سرکشی کی ہے، فقل بس کہہ دیں، حل کیا، حل کا کیا تو چاہتا ہے، الی یہ کہ ان تزکا پاک ہو جائے، کہ فرعون سے جا کر کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، اپنے نفس کی صفائی چاہتا ہے، کفر و شرک کو چھوڑنا چاہتا ہے، وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں گا، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا تاکہ تو ڈر جائے، کہ میں اب تیری رہنمائی کر رہا ہوں تیرے رب کی طرف، اور تیرے رب کا پیغام تجھے سنا رہا ہوں، تیرے رب کا تعارف کروا رہا ہوں، فتخشا تاکہ تو خائف ہو جائے، ڈر جائے، اپنے آپ کو جو تو بڑا سمجھ رہا ہے اسے دستبردار ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَا پس دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو الآیات و نشانی الکبریٰ بڑی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اور بڑی نشانی سے مراد وہ اژدہا ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا اس کے بعد تبلیغ کی، تو کہا جی کوئی معجزہ ہے تو دکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی، اور وہ سیدھا فرعون کے تخت پہ چڑھ گیا، اور فرعون جان بچانے کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، لیکن مقدر میں ایمان نہیں تھا، پھر بھی نہیں مان۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ سے دین پہ ثابت قدمی مانگنی چاہیے۔ تو یہ آیت الکبریٰ سے مراد یہ ہے، اور دوسرا وہی ید بیضا ہے، فکذب پس اس نے جھٹلایا، یعنی اس نشانی کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، وعصا اور نافرمانی کی، ثم ادبر پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعی دوڑتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے۔ اصل میں پھر یہ ہوا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہنے لگا دیکھو جی یہ آپ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رب ہے، رب تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی اور یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ پھر اس طرح کریں کہ اس کے ساتھ مقابلہ کروائیں۔ تو پھر مقابلے کے لیے جو ہے نا وہ ادھر ادھر پورے ملک میں جو ہے وہ منادی کیا، بہت زیادہ جادوگر جمع کیے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی۔ دیکھ رہا فحشرا پس جمع کیا، فنادا آواز دی، کہ لوگوں کو جمع کر کے اس نے آواز دی، کیا کہا، فقال پس کہا انا میں ربکم الاعلی تمہارا بڑا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہ لوگوں کو بلا کر اس نے کہا جی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام رب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے، نہیں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں، تمہارے سارے انتظامات میں کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کیا دوسرے مقام پر وہ یہ بھی کہنے لگا دیکھو یہ ساری جنت باغات تم دیکھتے نہیں مصر کے، یہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، اور یہ جو نہریں مصر میں چل رہی ہیں، دریا نیل وغیرہ سارے یہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، اعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا جب اس نے اتنا غرور کیا، کہا انا ربکم الاعلی، تو پھر جو اعلیٰ ہے اصل اس نے پھر کیا کیا اس کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ پس پکڑا اس کو اللہ نے، نکال الآخرت آخرت کے عذاب میں، والاولی اور دنیا کے عذاب، کہ اللہ فرماتے ہیں پھر رب ذوالجلال نے اس کو دنیا آخرت کے عذاب سے دوچار کیا، کہ دنیا میں اس کو ساری کابینہ سمیت انہی بنی اسرائیل جن کو اس نے کمزور بنایا ہوا تھا ان کے سامنے دریا میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں جی، اس کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جی انا بے شک فی ذالک اس واقعے میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے، لمن یخشا ہر اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے، کہ جس کے دل میں خوف ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو مکہ والوں میں بھی جن کے دلوں میں خوف ہے خدا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جو اس کی طرح ہٹ درم تھے، موٹے دماغ کے تھے،
وہ اسی طرح اپنے کفر پہ ڈٹے رہے، اور جس طرح یہ ذلیل ہوا وہ بھی ذلیل ہو کے دنیا سے گئے، اور جس طرح یہ آخرت میں ذلیل ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔